بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل انسان کی زندگی مسائل سے دوچار ہے، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے مسائل کہاں سے آ گئے۔ بس وہ یہی سوچتا ہے کہ اتنے مسائل کہاں سے آ گئے، لیکن یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ مسائل آئے کیوں، کس وجہ سے آئے، میری کیا کوتاہی ہے، میرے بڑوں کی کیا کوتاہی ہے، میرے بچوں کی کیا کوتاہی ہے۔ ہم کون سے ایسے کام نہیں کر رہے جن کی وجہ سے ہم مسائلوں میں جھگڑے پڑے ہیں۔ مسائل ہمارے اوپر ایسے گر رہے ہیں، ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم زندگی گزاریں۔ پریشانی آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے پریشان رہتے ہیں، جیسے وہ پریشانی کا حل نکلتا ہے تو وہ پریشانی ختم، اس کا تصور ختم، وہ گئی اور دوسری کا انتظار کرتے ہیں وہ کب آئے گی۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کون سے ایسے اعمال کرنے پڑیں گے جن کی وجہ سے ہم یہ پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ آج کا انسان سوچنے سے بالکل قاصر ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہے اس سے کیسے بچا جائے وہ اعمال ضرور کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتہ، جنہوں نے دین کی تعلیم سے دوری اختیار کی ہے، خود بھی دوری اختیار کی، اپنے بچوں کو بھی دور کیا، اپنی نسلوں کو بھی دور کیا، پھر تو انہوں نے ظاہری بات ہے پریشان ہی رہنا۔ اور جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے دین میں اس چیز کا حل ہے، تو آپ دیکھیے گا، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے لوگ آپ کو خوشحال نظر آئیں گے، بہت سے لوگ، ان کی نسلیں خوشحال ہیں، بس وہ ایک چیز پر عمل کرتے ہیں، بس وہ یہ ہے کہ وہ دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ جو دین کی تعلیمات ہیں اس کا جتنا اثر ان پر آتا ہے وہ اسے قبول کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو پریشان ہیں، وہ دین کی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سے، احادیث کی تعلیمات سے، مسنون اعمال سے دور ہیں، اور پھر لوگوں میں آپس میں کہتے ہیں کہ یہ پریشانی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی اور کیسے آ گئی۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلے ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو دین کا علم ہے نا، وہ بڑا پیارا ہے، وہ بڑا وسیع ہے، اس سے دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ جو دین کا علم ہے، ہم ایک جگہ پر بیٹھے، ایک بورڈ تھا، سینٹر تھا، تو وہاں پر بیٹھے نا پیپر چیک کر رہے تھے، ایگزامینر کی ڈیوٹی تھی، تو میری وہاں پر اسسٹنٹ کی ڈیوٹی تھی۔ میں نام تو نہیں لیتا ان دو پروفیسر حضرات کے، تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے، تو ایک پروفیسر دوسرے پروفیسر سے کہتا، مخاطب کرتا دوسرے کو، کہتا ہو بھائی تجھے پتہ ہے رات کو بٹ صاحب کے بیٹے کی بڑی طبیعت خراب ہوئی؟ کہتا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ دوسرے والا پہلے آدمی سے کہتا، پہلے پروفیسر سے کہتا، ٹیچر سے کہتا، تو دوسرا آدمی کہتا ہے یار چھوڑ اس کی بات، بٹ صاحب کی باتیں نہ کیا کر، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ کہتا کیوں؟ اسے کہنے لگا یار اس بندے نے ابھی سننے میں آیا کہ چند دن پہلے ایک بچے کے ایڈمیشن کروانے کے پیسے لیے۔ بہرحال اس نے اس سے پوچھا کیا ہوا اس کے بیٹے کو؟ کہتا جی اس کے بیٹے کی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ صبح میرا اس سے رابطہ ہوا ہے، تو وہ رات کو اس کو انمول ہاسپٹل ہمارے لاہور میں وہاں پر لے کر گیا۔ کہتا جی رات
جب سے لے کر گیا آج تک صبح تک کا جو ٹائم ہے نا، وہ کہہ رہا ہے جی 1,20,000 روپیہ اس کے بیٹے پہ لگ گیا. 1,20,000 روپیہ اس کے بیٹے پہ لگ گیا. اب دوسرا پروفیسر اسے کہتا ہے یار اس کو یہ سمجھا کر تھک گئے ہیں، یہ کام نہ کر، ایسے لوگوں سے پیسے ناجائز طریقے سے نہ لے. تو آگے سے وہ پروفیسر کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے جی میں نے اسے ایک دن کہا کہ بٹ صاحب یہ کام چھوڑ دیں آپ. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی. کہتا میں نے اس وقت اسے بٹ صاحب سے کہا تھا کہ بٹ صاحب یہ کام چھوڑ دیں، بچوں سے پیسے نہ لیں، رشوت نہ لیں. تو بٹ صاحب نے اسے جواب دیا یار کوئی بات نہیں، یہ کام چلتا ہے. اس نے کہا آپ پیسے لیتے ہیں، آپ نقصان ہوتا ہے. کہتا ہے جی بٹ صاحب جواب دے رہے ہیں اس کو، کہتے ہیں جی میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوگی تو میرے اتنے پیسے لگ گئے. تو کہتا ہے جی میں نے خود اسے جواب دیا کہ بٹ صاحب اگر آپ یہ طریقے سے جو حرام طریقہ ہے اس کے ذریعے پیسے نہ کماتے، نہ لیتے، نہ یہ آپ کے گھر میں جاتے، نہ آپ کا بیٹا بیمار ہوتا، نہ اسے تکلیف ملتی، نہ آپ کی بیوی کو تکلیف ملتی، نہ اس بچے کی ماں کو تکلیف ملتی، نہ آپ کو تکلیف ملتی. بس یہ پیسے جیسے آپ کے گھر گئے ہیں، آپ کے گھر میں بے برکتی ہوئی، آپ کو نقصان ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کے بچے کو تکلیف ہوئی، بچے کی ماں کو تکلیف ہوئی، آپ ساری فیملی ڈسٹرب ہوئی. لیکن بٹ صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ اس بندے نے جو پیسے لیے ہیں لگتا اے بھی ان اپنے بچے دے لائے گا. جب ہم اس طرح کے کام دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو پھر ہم کیسے گمان کر لیں کہ جناب جو ہماری مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں. یہ آپ کو سچا واقعہ بتایا میں نے، تو میں بیٹھے سن رہا تھا. جب دین کا علم ہوگا نا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے نا، جو ہم کما رہے ہیں، وہ حلال ہے کہ حرام ہے. علم بتائے گا حلال اور حرام میں فرق. دین بتائے گا آپ کو کہ رزق حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. رزق حلال کی کیا برکات ہے، جو حرام ہے اس کے نقصان کیا ہیں. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جو بھی کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی استاد ہے، کسی کی بازار میں دکان ہے، کسی کا پلازا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی چاہے بے شک ریڑھی لگاتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں رزق حلال کا اہتمام کریں. جب آپ رزق حلال کا اہتمام کریں گے نا تو آپ کے گھر میں برکت پیدا ہوگی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی. پھر ایک روٹی میں بھی برکت ہوگی، پھر ایک روٹی میں بھی برکت ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ 10 چیزیں سامنے پڑی ہوں، کثرت ہوگی مال کی، کھانے کی کثرت ہوگی لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. جب تک آپ کے گھروں میں برکت نہیں پیدا ہوگی آپ کے اعمال کے ذریعے، تب تک آپ کے گھروں کے جو مسائل ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. کوشش کریں اپنے گھروں میں برکت پیدا کرنے کی، اپنے اعمال بہتر کریں، اپنے رزق کو بہتر کریں، گھروں سے جھوٹ کو ختم کریں، اپنے بچوں سے جھوٹ کو ختم کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے سننے والے یا مجھے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم صحیح نہیں کماتے، ہماری کمائی نہیں ٹھیک، لیکن بھائی پھر بھی ہم سارا دن کئی بار جھوٹ بولتے ہیں. اس چیز کا فیصلہ آپ خود کریں. میں نہیں کہتا کہ کون سی علامت ہے جھوٹ بولنے کی، کیسے رزق حرام ہوتا ہے حلال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن میں بہت حد تک کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر میری چیز کھانے کو دل کرتا ہے نہیں ہے تو میں اللہ سے ادھار کر لیتا ہوں. اللہ پیسے نہیں ہیں، آج ادھار ہے تیرے ساتھ، تو جب عطا کرے گا تب کھا لیں گے. وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اکثر لوگ سناتے ہیں. میں نے اپنے استاذہ اکرام سے بھی سنا تھا کہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا، تو راستے میں اس نے ایک چیز دیکھی. اس نے کہا جی ابا جان میں نے یہ لینا ہے. کچھ لوگ کھلونے کہتے ہیں، کچھ لوگ مٹھائی کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم کو ایک چیز لگا لیتے ہیں. اس نے کہا ابا جان میں نے یہ کھلونا لینا ہے. اس نے پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا جی 1 روپے کا.
باپ نے جیب میں پیسے دیکھے تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا، پیسے کم تھے۔ اس نے کہا اچھا بیٹا پھر کبھی لے لیں گے۔ اب بچہ پریشان، رونا شروع کر دیا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کوئی چیز نہیں لے کر دی۔ بہرحال چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ بچہ اور باپ اس راستے سے گزرے۔ اس نے کہا ابا جان میں نے وہ کھلونا لینا۔ اس نے کہا آؤ بیٹا لے کر دیتا۔ اس نے کہا جی اس شخص سے پوچھا یہ کتنے کا؟ اس نے کہا جی یہ 1.5 روپے کا ہو گیا۔ پرانی کہاوت ہے، وہاں پر اس وقت چوانی تیلیاں بھی چلتی تھی۔ اس نے کہا 1.5 روپے کا ہوگا۔ اس نے 1.5 روپیہ نکالا اور اسے دے دیا۔ وہ دکاندار بڑا پریشان ہوا اور بچہ بھی بڑا پریشان کہ یہ وہی شخص ہے کہ جب 1 روپے کا تھا تو اس نے اپنے بچے کو نہیں لے کر دیا، اب مہنگا ہو گیا، 1.5 روپے کا ہو گیا تو اب لے دیا۔ اب اس نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے، اس وقت روپے کا تھا آپ نے نہیں لے کر دیا، آج 1.5 روپے کا اور آپ نے لے دیا۔ تو شخص نے اسے جواب دیا، بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا جی اس وقت میرے پاس روپیہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو کوئی چیز لے کر دوں، آج اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں پیسے، آج 1.5 کا بھی ہے تو میں نے اسے لے دیا۔ تو ساتھیو یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے، لے کر وہ روپے کا بھی دے سکتا تھا، ہو سکتا وہ کسی سے فراڈ کرتا، جھوٹ بولتا، چوری کرتا، لیکن اس نے نہیں بچے کو لے کر دیا۔ لیکن جب اس کے پاس پیسے آئے تو اس نے اپنے بچے کو وہ کھلونا لے دیا۔ یہ چیزیں ہم بھی اپنا سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آج ہمارے پاس ضرورت کے مطابق پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ نہ دل میں بات رکھیں کہ بس لینی ہے، کسی نہ کسی طرح لیں۔ اور جو سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے وہ تو وسوسے ڈالے گا، وہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے گا۔ وہ جو آپ نے 1 روپیہ رزق حلال کمانا ہے نا، جب وہ 1.5 روپیہ مثال کے طور پر آپ سنیں گے، وہ تو جو 1 روپیہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے، وہ 1.5 کمانے کے چکر میں آپ وہ جو 1 روپیہ کمائیں گے اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ حرام ہی کر لیا۔ اگر کوئی شخص کوئی جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم کھا کر کوئی چیز بیچتا ہے تو اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، فرمایا اس سے برکت نہیں، جھوٹ کی بنا پر چیز بیچ رہے ہو۔ تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، اپنے ساتھ لوگوں کو درست کرنا پڑے گا، اپنے گھروں میں بتانا پڑے گا کہ جو دین کا علم ہے وہ کیا ہے، ہماری اصلاح کس طرح سے، ہم کیسے پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی پڑے گی، قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث کو پڑھنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا، قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اعمال بتائے ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ کس وقت پر کون سی مسنون دعا پڑھنی ہے، گھر سے باہر جانا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، شیشہ دیکھنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، غسل خانے میں بیت الخلاء میں جانا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، گھروں میں عورتیں جب کھانا پکاتی ہیں کون سی دعا پڑھنی ہے، گھروں میں کھانا پکاتے عورتوں نے اپنے سر کو چادر سے ڈھانپنا ہے، فرشتوں کی لعنت سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، کھانے میں برکت پیدا کرنی ہے، کھانا پکاتے اللہ کا نام لینا ہے، باوضو ہو کر کھانا پکائیں، اپنے گھروں میں عورتوں سے کہیں باوضو ہو کر کھانا پکائیں، اس کی برکت دیکھیں آپ لوگوں کو، آپ پورے خاندان کو، فیملی کو۔ یقین کریں میں دعوے سے کہتا ہوں جس گھر میں کوئی عورت، بیٹی، بہن باوضو ہو کر سر ڈھانپ کر کھانا پکائے گی، کوئی بھی ہو، صبح شام دوپہر، جو برچی خانے کچن کا کام باوضو اور سر ڈھانپ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پکائے گی، اس گھر میں چند دن کے بعد دیکھیے گا کتنی برکت ہوگی، کتنی روحانیت ہوگی۔ آپ آزما کے دیکھیں۔ میں اللہ کے حکم سے چیلنج کرتا ہوں، کرنا نیت سے، خود آپ لوگ کہیں گے کہ صرف ایک عمل کرنے کی وجہ سے کہ ہمارے گھر کی بیٹی، بیوی، بہن، جو بھی کسی کا رشتہ ہے وہ باوضو کھڑی ہوئی ہے، سر ڈھانپ کے کھڑی ہوئی ہے، اللہ کا ذکر کرتی رہی ہے،
پھر دیکھیے گا کہ آپ کے مردوں میں، بچوں میں کتنی روحانیت پیدا ہوتی، آپ کا دل دین کی طرف کتنا لگتا۔ کیوں؟ جب وضو میں انسان ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا۔ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب فرشتے دعا کر رہے ہوں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، وہ رحمت کا کھانا پکے گا، وہ آپ لوگوں کے اندر جائے گا تو آپ کی کتنی ناپاکی کو باہر نکالے گا، کتنی رحمت ہوگی، کتنی روحانیت ہوگی، کتنا خود بخود دل کرے گا آپ کا کہ دین کی طرف چلیں۔ صرف ایک عمل عورتوں کے لیے یہ گھر کا۔ مرد حضرات، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں نا غربت نے ڈیرے ڈال لیے، فکر فاقہ بہت ہے، تنگ دستی بہت ہے، آپ مجھے ایسا عمل عطا فرمائیں جس کی وجہ سے میری یہ غربت تنگ دستی ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا ہی پیارا انہوں نے جواب دیا کہ صرف 2 کام کرنے ہیں بندے، جب تو نے گھر میں داخل ہونا ہے، جب تو نے گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کرنا ہے۔ 2 طرح کی روایت ہے، سلام کرنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو سلام کرنا ہے، پھر مجھ پہ درود بھیجنا ہے، پھر سورۃ الاخلاص پڑھنی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم دروازہ کھولو گے، اندر جاؤ گے، سلام کرو گے کہ جو اندر مخلوقات اللہ کی ہیں، وہاں پر شیطان بھی ہوگا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس نے سلام کر دیا، شیطان کو سلامتی سے کوئی سروکار نہیں، نیک جو چیزیں اندر ہوں گی وہ جواب دیں گے، جنات وغیرہ اگر ہیں وہ جواب دیں گے۔ اب یہ ذرا بات اور طرف چلی جائے گی کیونکہ یہ چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ سلام کریں، پھر اللہ کی تعریف کریں۔ وہ صورت پڑھنی ہے جو اللہ نے خود اپنی شان میں اتاری، پھر دیکھنا کہ تمہارے گھر میں کتنی برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہونے لگا، داخل ہوتا تھا تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ بلند آواز میں بھی پڑھ لیں، آپ درمیانی آواز میں بھی پڑھ لیں، آپ اتنی آواز میں پڑھ لیں کہ آپ کو سنائی دے لے۔ اس آدمی نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا تو فرمانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مجھے عمل بتایا تھا وہ میں نے بڑے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کر کیا، اور اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ اب میرے گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں اللہ والوں کے جو مسنون اعمال ہیں، جو ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ ہمیں وہ لازماً کرنے چاہیے، ہمیں وہ لازماً کرنے چاہیے۔ میں نے آج آپ کو 2 چیزوں کی نشاندہی کی کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دیں۔ 20-25 سال لگا دیتے ہیں ان کو کتابیں پڑھانے پہ، پڑھتے جاؤ، لیکن جو ایک کتاب ہے، ایک کتاب، اس پہ ہم ٹائم نہیں دلاتے۔ اگر دلاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ ناظرہ کر لیا ہے میرے بچے نے، اب اس نے یہ پڑھ لیا، اب اس کے لیے یہ کافی ہے قرآن۔ اچھا وہ قرآن پڑھ تو لیتا ہے ایک بار، یہ ماں باپ کا بڑا احسان ہے اپنی اولاد پر اور اپنے اوپر بھی، وہ ایک بار پڑھ تو لیتا ہے، لیکن بعد میں نہیں اسے کہتے کہ بیٹا روز اسے کھول اور پڑھ۔ وہ بہت کم بچے ہیں یا بہت کم ماں باپ ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں کہ اسے روز کھولو اور پڑھو۔ جس طرح سے ہم دنیا کی تعلیم بچوں کو صبح سے لے کر 7 سے 8 6 گھنٹے کا ٹائم وہ، 5-6 گھنٹے کا ٹائم وہ
3 سے 7 8 5 6 گھنٹے کا ٹائم وہ دیتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم حاصل کر اور یہ بن تو بس حافظ قرآن نہ بن. اگر اتنا ٹائم ان بچوں کو دیا جائے تو یقین کریں 6 ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ساری عمر پڑی ہے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. صرف دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم جو دین کی تعلیم کا مجموعہ ہے جس سے نجات ہے وہ نہیں کر رہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. ایسا نہ کریں اپنے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہ کریں. اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، خود بھی صدقہ جاریہ بنیں. جو بڑے اس دنیا سے گزر چکے ہیں سوچیں کہ ان کی کتنی دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے. آپ لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، آپ لوگوں کو گواہی دینے والا بنایا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا بنایا، گواہی دینے والا بنایا. وہ میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے بھی سوچو جن کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں. اگر ہم ان کو بھول جائیں گے تو ہمیں کون یاد رکھے گا؟ ہمیں کوئی یاد نہیں رکھے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کے سمندر میں غرق ہو جائیں. کتابوں میں لکھا ہے جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا، جو دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، ان کو کوئی اگر یاد کرنے والا نہیں ہوتا تو وہ آخرت کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، غوطے کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بخشش کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا کوئی نہیں. ان کے لیے منہ سے جملہ نکل گیا، ان کی بخشش کی دعا مانگنے والا کوئی نہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کو اصالِ ثواب کرنے والا کوئی نہیں. کیا وہ اتنے ہی برے تھے کہ ان کی وجہ سے ہم بھی مسلمان اور ہم ان لوگوں کے لیے دعا نہ کریں؟ تو میرے ساتھیوں، دین کے ساتھ مذاق نہ کریں، بچوں کو سمجھائیں، دنیا کی تعلیم دیں، دنیا کی تعلیم دیں، دنیا کی تعلیم دیں، دنیا کی تعلیم دیں. میں پھر کہتا ہوں دنیا کی تعلیم دیں، لیکن دین کی تعلیم کو دور نہ کریں اپنی نسلوں سے، اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، جو کہ نجات کا راستہ ہے. بچوں کو ایسا علم سکھائیں جس کا فائدہ ہو، ان میں اخلاق پیدا کریں، ان کو حقوق اللہ، حقوق العباد بتائیں، قرآن مجید کی تعلیمات بتائیں، حدیث پاک کی تعلیمات بتائیں. اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، ان کی سنت بتائیں، صحابہ کرام کی پیروی کروائیں، ان سے ان کی سیرت بتائیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمت کرے. بس تھوڑے سے ذرا دل میں آئی تھی باتیں، میں کیا کرتے چلیں. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ساتھی ان باتوں پر عمل کرے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنے اور آپ لوگوں کے لیے بھی بنے. تو میری آپ سے گزارش ہے میری آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کو، جو آپ کی تعلیم ہے نا بچوں کے لیے، وہ دین کی پہلے نمبر پر رکھیں اور دنیا کی دوسرے نمبر پر. اگر آپ دنیا کی پہلے نمبر پر رکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ دین کو بھی رکھیں، دین کی تعلیم کو دوسرے نمبر پر نہیں لانا. کچھ لوگ ہو سکتا ہے مجھ سے اختلاف رائے پیدا کریں میری اس بات سے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں بھائی، دین 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 ہی ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا سے چلے جانا ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اب دنیا سے جانا ہے، جو آگے ہے اس نے جانا ہے، رہنا سدا نہیں. یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. خاص طور پر اپنے بچوں کو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، ان کو مسنون اعمال بتائیں، مسنون دعائیں بتائیں، جن کی وجہ سے ان کی بھی زندگی آسان ہو، آپ کی بھی زندگی آسان ہو، آپ کے ارد گرد رہنے والوں کی زندگی آسان. بچوں کا اخلاق بہتر ہوگا. رشتہ دار ہمسائے پوری امت مخلوق کو جب فائدہ ہوگا نا تو آپ کے لیے دعائیں.
میرے ساتھیوں، یہ جو باتیں آپ سے گزارش کی ہیں اس پہ عمل کریں. خاص طور پر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، اپنے گھروں میں جو میں نے اپنے بیٹیوں بہنوں کے لیے یہ ایک چھوٹا سا عمل بتایا ہے کہ اپنے گھر میں باوضو ہو کر کچن میں جائیں، کھانا پکائیں، اللہ کا ذکر کریں، کھانا پکانے کی دعا پڑھیں. پھر دیکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنی برکات عطا کرتا ہے، آپ کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. جو مرد حضرات ہیں جب وہ گھر سے باہر جائیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں. جب وہ اندر آئیں تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمجھ لے کہ کامیابی کا فارمولہ بتا دیا کہ سلام کرنا ہے، درود پڑھنا ہے اور سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، وہ پڑھیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں جو گھروں سے باہر نہیں جاتی، وہ گھروں میں ہی رہتی ہیں، وہ صرف اتنا عمل کر لیں کہ سلام پڑھیں، سورۃ الاخلاص پڑھیں، ایک کمرے سے جب دوسرے کمرے میں جائیں تب پڑھ لیں، ان کا عمل مردوں کے برابر ہو جائے گا. پھر دیکھیں کتنی برکات ہے. چند دن یہ عمل کر کے تو دیکھیں جو لوگ پریشان ہیں، جو مشکلات میں ہیں، وہ عمل کر کے تو دیکھیں. جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے وہ کر کے تو دیکھیں. اللہ کے ہاں دعا کریں گڑ گڑا کر. دعا کو ایسے مانگیں کہ جیسے مانگنے کا حق ہے. دعا یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھائے اور دعا پڑھنی شروع کر دی، نہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ آج کل کا انسان دعاؤں کو پڑھتا ہے، مانگتا نہیں. دعا کو کیسے مانگنا ہے، دعا کو کیسے مانگنا ہے، دعا میں کتنا دل لگانا ہے، دعا کا کون سا طریقہ جو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کا بہترین طریقہ ہے، جو بندہ دعا مانگے وہ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، ثنا بیان کرے. پھر اس کے بعد وہ مجھ پہ درود پڑھے، پھر اپنے لیے دعا کرے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے لیے دعا کرے. جو لوگ گزر چکے ہیں، دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرے. اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرے، اپنے دوستوں کے لیے دعا کرے. اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ دعا کو اس طرح سے مانگنا ہے. سب سے پہلے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کریں، جی بھر کر بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر دعا مانگیں اپنے لیے، پھر دوسروں، سب کے لیے. سب لوگوں میں آ جاتے ہیں، بھائی بہن، رشتہ دار، محلے دار، جو لوگ، ان کے لیے دعا کریں. اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس انداز سے مسئلہ بیان کریں جیسے کہ آج کل کے لوگ جب کسی کا کوئی کام نہیں نہ ہوتا تو وہ منہ لٹکا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، یار یہ میرا بندہ کام کر دے نا، میں نوکری پہ لگ سکتا ہوں، مجھے پیسے مل سکتے ہیں. اس کو مسکین سا منہ بنا کر دکھاتے ہیں. میں نے دیکھا ہوا ہے، لہجہ چینج ہو جاتا ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہے. وہ بھائی آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور نہیں رونا آتا تو رونے والا منہ بنا لو، اللہ عطا کر دے گا. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہ وہاب ہے، وہ غنی ہے، مغنی ہے. وہ یا ذل جلالی والاکرام اس کا لقب ہے. وہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کی رحمت ہے سارے جہانوں پر. دعا کو دل سے مانگیں. یہ نہ کریں کہ دعا مانگی، اچھا جی میں گھڑی کے مطابق 30 سیکنڈ 60 سیکنڈ یا 1.5 منٹ کے اندر دعا ختم. نہیں، ایسے نہیں. ایسے تو بھائی جو بچہ پیپر دینے جاتا وہ نہیں آتا، وہ بھی 3 گھنٹے بیٹھتا ہے تو ایک کتاب میں پاس ہوتا ہے. میری بات کو سمجھیں. جو بچہ پیپر دینے جاتا ہے کسی ایک کلاس میں ایک کتاب کا، وہ بھی 3 گھنٹے پیپر دے گا تو پھر پورا سال پڑھے گا، پھر 3 گھنٹے پیپر دے گا، پھر جا کے پتہ چلے گا کتنے نمبر لیے ہیں، کتنے مارکس لیے ہیں. 40 لیے ہیں، 50 لیے ہیں، 50 لیے ہیں، 60 لیے ہیں، 80 لیے ہیں، 90 لیے ہیں. وہ جتنی محنت کرے گا اس کو اتنے نمبر ملیں گا. اسی طرح دعا کا معاملہ ہے. دعا کو دل سے مانگیں، وقت لگائیں دعا پر، اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ عطا کر. اللہ آپ نے ہی عطا کرنا ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کے پاس ہیں. اللہ اپنے در کا محتاج کر، رو رو کر مانگیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. جب آپ دعاؤں میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے نا تو اللہ خوش ہوگا کہ میں نے اسے دیا، میرا شکر ادا کر رہا، میں اسے اور دیتا ہوں. آپ سوچیں،
آپ اس چیز کو سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، نہیں دے گا، یقیناً دے گا۔ ایمان پکا ہونا چاہیے، عقیدہ پکا ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹائم لگائیں، بچوں کو بتائیں، خود بیٹھیں۔ دعا کیا دعا جب مرضی مانگنے بیٹھ جائیں، ضروری نہیں کہ نماز کے بعد ہی مانگیں گے آپ، یا تکلیف آئے گی تو مانگیں گے، یا کسی محفل میں گئے ہیں تو مانگیں گے، نہیں۔ جب دل کیا، جس وقت سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، ابھی سجدہ کرنے سے منع لیکن دعا سے نہیں، جب دل کرتا ہے وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، دعا مانگنی شروع کر دیں۔ اچھا بھی نفل بھی نہیں پڑھنے، ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، تسبیح بھی نہ پکڑیں، وضو کریں، دعا کرنی شروع کر دیں۔ یہ بھی مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، بے وضو دعا کرنی شروع کر دیں، اللہ کو مخاطب کریں اللہ کے ناموں سے، اللہ کو اس کی حمد سے مخاطب کریں اور اس سے دعا مانگنی شروع کر لیں۔ دعا میں یہ آپ نے کہنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ لوگ یہ سیکھیں، آپ سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہم جو اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ دعاؤں پہ اپنا ٹائم لگائیں، استغفار کی کثرت کریں، پھر جا کے یہ معاملے سیدھے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دینی تھی، دے دی کہ ایک بچہ بھی پورا سال پڑھتا ہے، 3 گھنٹے وہ پیپر دیتا ہے، پھر جا کر اس کے بعد جتنی اس نے تیاری کی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو اس کے نمبر ملتے ہیں، اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دعا کا تو ٹائم ہی کوئی نہیں، نہ سال پڑھنا ہے نہ پیپر دینا ہے، بس بیٹھنا ہے، ٹائم دینا ہے، دل سے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے، پڑھنی نہیں کہ 2 4 دعائیں یاد کی، اللہم ربنا آتینا پڑھا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث اللہم انی لا ذکری کا و شکری کا و حسنی کا عباداتک، یہ پڑھا، 2 4 دعائیں جو یعنی کہ جو بھی آپ کو آتی ہیں تو آپ نے سمجھا ہے کہ یہ ہماری دعا ہوگی۔ بھائی یہ دعا کو پڑھ رہے ہیں، جب آپ دعا مانگیں تو اس کے لفظوں کو سوچیں، اس کے لفظ جو اردو میں ہم لوگ اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، ہمارے ذہن میں آئے کہ ہم اللہ سے کیا رہے ہیں، جو ہمارے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، اگر ہم استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر، تو میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ میں کیوں معافی مانگ رہا ہوں؟ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی؟ وہ انسان بہتر جانتا ہے، کیونکہ کرتا ہے، غلطی کوتاہی ہوتی ہے انسان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں روزانہ 100 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، کہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما۔ ہمارے نبی جو آخر الزمان نبی ہیں، آخری نبی ہیں، وہ دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ آپ اور میں کیا چیزیں ہیں بھائی؟ سوچیں اس بات کو، دعا کو بڑے توجہ سے اپنے مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہو، میں آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ایسی اصلاح کریں، ایک دوسرے کی فکر کریں کہ جس سے زندگیاں بہتر ہوں، میرا تو مقصد یہ تھا آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوتا ہوں کہ میرے والدین کے لیے دعا کریں، میرے والد محترم کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی اور صحتیابی عطا فرمائے، انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر دیر تار رکھے، اور میری والدہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی ہیں، اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ یہ میں جتنے کام کرتا ہوں اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا یہ صدقہ جاری ہے، دیر ہو گئی ہم سے بھی، لیکن آپ کے بچے چھوٹے، ان کو بتائیں کہ بیٹا نیکی کے کام کریں، عمل کریں، نیکی کے کام کریں، عمل کریں، اس کا اجر ملے گا آپ کو بھی اور ہمیں۔ تو میری اپنی نیت ہے کہ میں جو بھی نیکی کا عمل کروں، کام کروں، اس کا جو بھی اجر اللہ مجھے عطا فرمائے، میں اللہ کی رحمت کے صدقے سے اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب جس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، ان سب کو، پوری امت کو، اپنے جاننے والوں کو، موجودہ نسل، آنے والی نسلوں کو، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو
ان کا میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام پر ثابت قدم رکھے، میری والدہ کے لیے خاص دعا فرمائے، اور آپ میں سے بھی جن لوگوں کے ماں باپ بھائی بہن اس دنیا فانی سے، رشتہ دار اس دنیا فانی سے چلے گئے، اللہ پاک ان پر اپنی خاص رحمت فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ رب العزت صبح شام جو مردوں کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جنت کا اور دوزخ کا، اللہ پاک ان سب لوگوں کو جو ہمارے پیارے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ان سب لوگوں کو جنت فردوس کا ٹھکانہ دکھائے۔ اللہ سب کو جہنم کی آگ سے، قبر کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میرے لیے اور میرے ادارے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے، اور اسی طرح میں دین کے کاموں میں آگے آگے دین کی خدمت کرتا رہوں، اور اللہ مجھے ایسا علم عطا فرمائے جس کا مجھے دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی نفع ہو۔ اللہ ایسے وقت سے بچائے کہ جو ایسا علم، کوئی ایسی بات جو قیامت کے دن میرے منہ پہ ماری جائے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے مجھے بچائے۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔